ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گیدڑ نیل کی بالٹی میں گر گیا اور اس کی کھال کا رنگ بدل کر نیلا ہو گیا۔ گیدڑ جب جنگل میں پہنچا تو سب جانور حیرت سے دیکھنے لگے کہ اس رنگ کا تو کوئی جانور پہلے دیکھا نہ سنا۔ آخر یہ اجنبی جانور کون ہے؟ گیدڑ کو جب معاملے کا علم ہوا تو خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ خبر ہوتے ہوتے جنگل کے بادشاہ شیر تک جا پہنچی کہ کوئی بہت ہی منفرد رنگت والا نیا جانور جنگل میں آیا ہے، آپ خبر لیجئے۔ شیر نے گیدڑ کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ گیدڑ نے چند لمحے سوچا اور بولا، میرا نام نیل شیر ہے اور میں ایک پنجے سے عام شیر کی گردن توڑ ڈالتا ہوں۔ شیر اس جرأت سے بہت مرعوب ہوا اور کہا کہ تم تو بہت طاقتور معلوم پڑتے ہو، آج سے تم ہمارے دوست اور مہمان ہو کہ طاقتور ہی طاقتور کا اور عقل مند ہی عقل مند کا دوست ہوتا ہے۔ اب جناب گیدڑ صاحب مہمان خصوصی بن کر تمام مہارت سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ کبھی مشروب پیش ہو رہا ہے تو کبھی مرغ مسلم کھانے کو مل رہا ہے۔ ایک دن بادشاہ سلامت شکار پر چلے تو دوست کو بھی ساتھ لیا۔ جدھر جاتے جانور جھک کر دونوں کو سلام کرتے اور گیدڑ صاحب فخر سے گردن اکڑا لیتے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک درخت آ گیا۔ شیر نے گیدڑ سے کہا کہ اسے توڑ دو، آج میں تمہاری طاقت دیکھنا چاہتا ہوں۔ درخت کافی بڑا تھا۔ گیدڑ پریشان ہو کر شیر سے بولا، بادشاہ سلامت، میں اس درخت کو توڑ تو دوں لیکن میری طاقت بہت زیادہ ہے، اگر اسے توڑا تو اس جگہ موجود بہت سے درخت میری طاقت سے جڑ سے اکھڑ جائیں گے، اس لیے یہ چھوٹا سا کام آپ ہی کر لیجئے۔ شیر اور زیادہ متاثر ہوا کہ آخر کچھ تو بات ہے، اتنی زیادہ طاقت والا جانور میرا دوست بنا ہے۔ اب سفر کے دوران دریا آ گیا۔ شیر نے کہا کہ آؤ تیر کر دریا پار کرتے ہیں۔ گیدڑ بولا، اگر چاہو تو ایک چھلانگ لگا کر پار اتر جاؤں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں دور جا کر گروں اور آپ سے بھی بچھڑ نہ جاؤں، اس لیے آج تو آپ ہی ہمیں سیر کروائیں گے۔ شیر نے گیدڑ کو پیٹھ پر لادا اور تیراکی کرنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچے تو پانی کی ایک لہر گیدڑ کو بھگو گئی جس سے اس کا رنگ اتر گیا۔ جیسے ہی وہ کنارے پہ پہنچا اور شیر نے گیدڑ کو دیکھا تو اسے ایک تھپڑ لگایا۔ گیدڑ پھر سے دریا میں گر گیا اور ڈوب کر مر گیا۔ ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ہیں جو نیلے ہیں، ہمیں ان کی انفرادیت متاثر کرتی ہے، اور جب ملمہ اترتا ہے تو وہ تو بہت عام لوگ ہوتے ہیں، بلکہ عام سے بھی کمتر سطح کے لوگ۔ ہماری آنکھوں کا تجسس انہیں حسین بنا دیتا ہے، طاقتور بنا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کیجیے کہ وہ آپ کو سیڑھی نہ بنا سکیں، آپ کا استحصال نہ کر سکیں اور آپ کو کمتر نہ سمجھ سکیں۔ اور گیدڑوں کے لیے سبق یہ ہے کہ اوپری رنگ کچے ہوتے ہیں، ایک ہی حلے میں بہہ جاتے ہیں، ان کے جام میں کسی کو دھوکہ مت دیجیے۔